جغرافیہ جماعت 9 سبق 4 بیرونی عمل حصہ 2 سمندری لہروں کے عوامل اور زمینی اشکال۔ سمندری ساحلی علاقوں میں سمندری لہریں عریاں کاری، بہاؤ اور اجتماع کاری کے عوامل انجام دیتی ہیں۔ ہوا اور مد و جزر کی وجہ سے سمندری پانی میں ہلچل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لہریں کنارے پر آتی ہیں۔ ساحلی چٹانوں کے علاقے میں ان لہروں کی ضرب کی وجہ سے عریاں کاری ہوتی ہے۔ ریتیلے ساحل کے کھلے علاقوں میں لہروں کے ذریعے اجتماع کاری کی جاتی ہے۔ سمندری لہروں کی عریاں کاری۔ لہریں ساحل پر آ کر ٹکرانے کے بعد پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والے پتھر، گول پتھر، ریت، بالو جیسی چیزیں ساحل پر زور سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ساحل کی جھیج ہوتی ہے۔ جہاں سمندری موجوں کی ضرب شدید ہوتی ہے، وہاں جھیج کا عمل بھی شدید اور متواتر ہوتا ہے۔ سمندری لہروں کی طبعی اور کیمیائی عمل سے بھی ساحل کی جھیج ہوتی ہے۔ اس عریاں کاری کی وجہ سے مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ اب ہم اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ ساحلی چبوترا۔ چٹانی علاقے میں سمندری موجوں کی متواتر ضرب سے بحری عمودی چٹانوں کی جھیج ہوتی ہے اور وہ پیچھے کی جانب ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ ان کے دامن میں ہموار چبوترا تیار ہوتا ہے۔ ایسے چبوتروں کو ساحلی چبوترا کہتے ہیں۔ سمندری غار۔ سمندر میں اندر تک گھسی ہوئی زمین یعنی راس کے کناروں پر موجوں کی ضرب پڑتی ہے۔ اس عمل سے چٹانوں کے شگافوں میں ہوا بند ہو جاتی ہے اور چٹانوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ موجوں کے واپس لوٹنے پر شگافوں میں بند ہوا دھماکے کے ساتھ باہر نکلتی ہے۔ ایسے وقت میں زبردست توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل متواتر ہونے کی وجہ سے چٹانیں نرم ہو کر ان کی جھیج ہوتی ہے اور وہاں طاق نما حصہ تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حصہ چوڑا اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اسے ہی سمندری غار کہتے ہیں۔ سمندری ٹیلا۔ موجوں کی متواتر ضرب سے سمندر کے اندر گھسے ہوئے زمینی حصے یعنی راس کے نچلے حصے کی جھیج ہوتی ہے اور بلند حصہ باقی رہ جاتا ہے، اسے سمندری ٹیلا کہتے ہیں۔ مثلاً ہری ہریشور کے قریب کا سمندری کنارہ۔ سمندری کمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کے اندر گھسی ہوئی چٹانوں میں غار بن گیا ہے۔ اگر سمندری لہریں ان غاروں میں متواتر داخل ہوتی رہیں گی تو یہ غار چوڑا اور بڑا ہوتا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چٹان محرابی شکل یعنی کمان کی طرح شکل اختیار کرے گی۔ ایسی بننے والی شکل کو سمندری کمان کہتے ہیں۔ سمندری کمان کی مزید عریاں کاری سے سمندری ستون کی شکل بن جاتی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ سمندری لہروں کی اجتماع کاری۔ ساحل کی جھیج کی وجہ سے بکھرے ہوئے ذرات ساحل سمندر پر جمع ہوتے ہیں۔ مد و جزر کی وجہ سے ان ذرات کا ساحل پر جمع ہونا اور پھر ساحل سے سمندر کی طرف حرکت کرنا جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ذرات ایک دوسرے سے ٹکرا کر باریک ہو جاتے ہیں۔ ان ذرات کی اجتماع کاری لہروں کے کم اثر والے علاقے میں ہوتی ہے۔ سمندری لہروں کی اس اجتماع کاری کے سبب مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ اب اس کی معلومات حاصل کریں گے۔ ریتیلے ساحل۔
دو قریبی راسوں کے درمیان والے ساحلی علاقے میں زمین سے بڑے پیمانے پر اجزا جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس علاقے میں پانی کی گہرائی کم ہونے کی وجہ سے سمندری موجوں کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔ ان وجہوں سے اس علاقے میں زمین سے اور سمندر سے آنے والے اجزا مجتمع ہو جاتے ہیں۔ عموماً باریک ریت یہاں کے کناروں کے قریب جمع ہو جاتی ہے۔ اسی زمینی شکل کو ریتیلے ساحل کہتے ہیں۔ مثال مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں گوہاگر، دیواگر، چنئی میں مرینا بھارت کا سب سے طویل ریتیلا ساحل ہے۔ ریت کے ستون سمندر میں اندر تک گئے زمینی علاقے یعنی راس سے لگ کر امانت کاری ہوتی رہتی ہے۔ ایسی امانت کاری ایک راس سے لے کر دوسرے راس تک ساحل کے متوازی سمت میں ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اور ساحل سے کچھ فاصلے پر ریت پر مشتمل پشتے نما زمینی شکل تیار ہوتی ہے۔ اسے ریت کا ستون کہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے ساحلی علاقے میں شری وردھن مقام پر یہ زمینی شکلیں دکھائی دیتی ہیں۔ ساحلی نمکین جھیل ریت کے ستون اور سمندری ساحل کے درمیان موجود پانی کا ذخیرہ جو سمندری پانی سے علیحدہ ہو جاتا ہے اسے ساحلی نمکین جھیل کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، نمکین جھیل کا پانی چونکہ کھلے سمندر سے علیحدہ ہو جاتا ہے اس لیے ان میں بڑی موجیں پیدا نہیں ہوتی۔ ریاست کیرلا کے ساحلی علاقوں میں ویمبناڈ جیسی طویل و عریض جھیلیں پائی جاتی ہیں۔